جو اپنی ریاست کی کوئی بہت لمبی عمر نہیں پائی، 46 47 سال کی عمر میں اسے پھانسی شناخت کی بحالی کا حال ہی میں ایک مووی میں بھی اس کا ذکر، اس نے قیدیوں پر، جیل کے عملے پر اپنی آخری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قوم حاصل کرنا ہے دنیا کی کوئی ہوئے ریاست، اس کو تیز کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اندرا گاندھی نے بھی ایک معاہدہ کر لیا، یعنی جو لیڈران تھے وہ الک انصاری صاحب تھے، یہ کوئی 15-20 NLF اور JKLF اور دیگر سارے معاملے میں مقبول بٹ نے بہت تاریخی بات ہے، اور انہی بزرگ شہید نے جب یہ تحریک شروع کی تو اس وقت تو کشمیر میں جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کی بنیادوں سے لے کے اس کی دیواریں پہلی دفعہ مقبول بٹ صاحب 68 میں سیکھیں گے، اور آپ باقی واقعات سے تو آپ کو یہ غور کر کے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سنانے کے دوران جو ہے پھانسی کے دشمن کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں کشمیر پر اب لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مقبول بٹ کے ارد گرد اس وقت جو ہے جب وہ تلاوت اور تشریح کرتے تھے، میں ایک حمالیہ تھے اور وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، بلکہ آپ خود وہ اخلاقی قانونی جمہوری اپنی خدمات سر انجام دینے والے جو لوگ ہیں، اس تحریک کو ایک ہم میدانوں میں، پہاڑوں پہ، وادیوں میں، اسکول میں، کالج میں، عدالت میں، کچہری میں، لوگ لرن کر رہے ہیں، مختلف ماضی کی غلطیاں اور اپنی شناخت کی بحالی چاہتے ہیں۔ میں رہنے والا بھی سنتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارلرنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، کیا حال ہے؟ جی جزاک اللہ سر، تھینک یو، بہترین۔ ڈاکٹر صاحب آج 11 فروری ہے اور شہید کشمیر مقبول بٹ کی برسی کا دن ہے۔ برسی کے حوالے سے اور ریاست جموں کشمیر کے معاملات کے حوالے سے آج کے دن آپ ریاست جموں کشمیر کی قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا اورنگزیب بھائی۔ یہ جو ریاست جموں کشمیر کی موجودہ جو تاریخ ہے، یہ جو جس کو آپ 47 کے بعد کا پیریڈ کہتے ہیں، اس تاریخ میں یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ یہ 11 فروری جو ہے، اس کو بلا شبہ ریاست جموں کشمیر میں جو ہے وہ ایک قومی دن کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شہید کشمیر مقبول بٹ کیا کا یوم شہادت ہے۔ ایک آدمی جو اپنی ریاست کی آزادی کے لیے دیوانہ وار جو ہے وہ جدوجہد میں مصروف رہا، کوئی بہت لمبی عمر نہیں پائی، 46 47 سال کی عمر میں اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، لیکن اس سارے عرصے میں اس نے اپنے کردار سے، اپنی سوچ و فکر سے اور اپنے عمل سے جو ہے انمٹ نقوش چھوڑے ریاست جموں کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے، خاص کر اس کے ذہنوں پر، اور ایک راستہ جو ہے وہ لوگوں کو اس نے دکھایا، عزت کا، وقار کا، اپنی شناخت کی بحالی کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقبول بٹ کی جو شہادت ہے اور مقبول بٹ کا جو پھانسی کے پھندے کی طرف جانا ہے، وہ ایک بہت ہی باوقار اور غیرت مند قوم، ایک لیڈر کی جو ہے وہ کا وہ معاملہ ہے۔ اس پہ کتابیں بھی آئی، اس پہ انٹرویوز بھی آئے، وہاں کے جو جیل کی انتظامیہ ہے، اس وقت کے جو جیلر تھے، ان کی کتابیں آئیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مووی میں بھی اس کا ذکر چلا کہ وہ کتنا ایک باوقار اور پرخلوص اور نڈر بہادر صاحب ایمان و کردار جو ہے وہ لیڈر تھا، اور اس نے قیدیوں پر، جیل کے عملے پر اپنی آخری جو اس نے گزارے 6 سال وہاں پہ، اس میں بھی بہت گہرے جو ہے وہ نقوش چھوڑے۔ تو مقبول بٹ جو ہے وہ ہمارے عزت و وقار کی علامت بن کر سامنے آیا، اور اس سے اتنا خوف زدہ تھا ہندوستان کا حکمران طبقہ کہ مقبول بٹ کو پھانسی پہ چڑھانے کے باوجود انہوں نے اس کی لاش کو جو ہے وہ قید میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک وہ اس کی جو لاش ہے وہ اس کے ورثاء کے حوالے، اس کی قوم کے حوالے انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے اس کی قبر کو بھی تہاڑ جیل میں قید رکھا ہوا ہے۔
تو وہ تہاڑ جیل جو ہے، اور اس میں بعد میں افضل گرو جو ہے اس کو وہاں پہ پھانسی پہ لٹکایا گیا، اس کو بھی وہاں جیل میں رکھا گیا ہے، اور آج مقبول بٹ کا ایک اور سپاہی یاسین ملک اسی تہاڑ جیل میں جو ہے وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ سو یہ تہاڑ جیل اور یہ سزائیں اور یہ پھانسیاں، یہ ناانصافی، یہ ظلم و جبر اور عالمی ضمیر کو جگانے کی کوشش اور اپنی قوم کو جگانے کی کوشش، یہ سارا کچھ مل کے تو مقبول بٹ کی ایک شبیہ بنتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری قوم جو ہے وہ کسی نجات کی تلاش میں ہے، وہ اپنی منزل کی تلاش میں ہے، تو اس منزل کی طرف جانے والے رستے کا تعین جو ہے وہ مقبول بٹ کر چکا ہے۔ ہمیں مقبول بٹ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ریاست جموں کشمیر سے بیرونی قبضے کا جو خاتمہ ہے، اس کو اپنے زور بازو سے، اپنی قوت ایمانی سے، اپنی جدوجہد سے، اپنے کردار و عمل سے جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت آپ کو آزادی نہیں دلا سکتی۔ آزادی لینا جو ہے یہ قوم کا اپنا فریضہ ہے، اپنے عمل سے یہ آزادی ممکن ہے۔ یہی درس مقبول بٹ کا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی قوم کو مقبول بٹ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریاست سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاء اور اپنے اقتدار اعلیٰ اور اپنے وسائل پر اپنے اختیار کی جو بحالی کی جدوجہد ہے، اور ریاست کی وحدت کی بحالی کی جو جدوجہد ہے، اس کو تیز کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ شہید کشمیر مقبول بٹ جب تحریک شروع کی تو بنیادی لوگوں میں سے کون کون سے لوگ تھے؟ اگر کسی کوئی ان لوگوں میں سے آپ جانتے ہیں تو ان کا نام بتائیں۔ اور وہ جی جی، یہ تو ایک بہت ہی باہمت لوگوں کا، صاحب کردار لوگوں کا قافلہ تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس تحریک کے پیچھے جب یہ تحریک سٹارٹ ہوئی، کل بھی میں نے کسی جگہ گفتگو کی کہ 47 کے واقعات اور 47 کے بعد جو ہماری قوم سے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے جو وعدے کیے گئے کہ آپ کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا، انڈیا پاکستان یہاں سے نکلیں گے، تو ایک ڈیمانڈ تھی قوم کے اندر، ایک انتظار تھا، ایک امید تھی کہ یہاں پہ ایک پلیبیسائٹ ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے فیوچر کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن وہ پلیبیسائٹ نہیں ہوا ایک طویل انتظار کے بعد، اور پھر 72 میں انڈیا پاکستان نے ایک معاہدہ کر لیا، شملہ معاہدہ، اور پھر شیخ عبداللہ جو بڑا لیڈر تھا کشمیریوں کا، اس نے اور اندرا گاندھی نے بھی ایک معاہدہ کر لیا، اندرا عبداللہ ایکارڈ ہو گیا۔ تو کشمیر پہ مایوسی چھا گئی، پورے ریاست جموں کشمیر پہ مایوسی چھا گئی، لوگ اپنے مستقبل سے جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال میں چلے گئے مستقبل کے حوالے سے۔ تو ایسے مرحلے پہ مقبول بٹ اور اس کے ساتھیوں نے، جس میں بلا شبہ مقبول بٹ سے زیادہ تگڑے اور عمر میں بڑے اور مقبول بٹ کے بھی یعنی جو لیڈران تھے وہ اس میں شامل تھے، یہ کافی لوگ تھے اس میں۔ عبد الخالق انصاری صاحب تھے، قائد تحریک امان اللہ خان صاحب تھے، جی ایم میر تھے، جی ایم لون تھے، جرا صاحب تھے، اس طرح بے شمار لوگ تھے، لون صاحب تھے۔ یعنی یہ کوئی 15-20 انتہائی باوقار، پڑھے لکھے، سنجیدہ لوگوں کی ایک لیڈرشپ تھی، جنہوں نے محاذ رائے شماری کا قیام عمل میں لایا، اور پھر اس کے بعد این ایل ایف اور جے کے ایل ایف اور دیگر مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ آزادی کی ڈیمانڈ کے ساتھ سامنے آئی۔ سو اس سارے معاملے میں مقبول بٹ نے، خالق انصاری صاحب نے، امان اللہ خان صاحب نے، اور جی ایم میر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو مشکلات برداشت کیں، جو تشدد برداشت کیا ریاست کا آر پار دونوں طرف، جو سماجی سطح پہ جو انڈیا پاکستان کے کی دلال سیاست تھی اس کا پریشر برداشت کیا، وہ ایک بہت تاریخی بات ہے، اور انہی بزرگان اور انہی ساتھیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، انہی قائدین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج ریاست کا ہر جوان جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی آزادی کا پرچم اٹھائے اور وہ نعرے لگاتا ہوا ہر چوک چوراہے میں پہنچتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ مقبول بٹ شہید نے جب یہ تحریک شروع کی تو اس وقت تو
آزاد کشمیر میں سڑکیں بھی نہیں تھیں، گاڑیوں کی سہولت بھی نہیں تھی، اور انہوں نے ہر جگہ ہر شہر میں جلسے کیے۔ ایون کہ آزاد کشمیر کے علاوہ گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، اس میں بھی ہر جگہ جا کر اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، دن رات انتھک محنت کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں تو ہر چیز آسانی کے باوجود کشمیری اس طرح کی سٹرگل نہیں کر رہے جتنی سٹرگل مقبول بٹ نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کی؟ جی 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 میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری نسل جو ہے، اور خاص کر آج کا جو جوان ہے، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کو اس تحریک کی بنیادوں سے لے کے اس کی دیواریں کھڑی کرنے تک، اس کو ایک قابل قبول اور باوقار تحریک بنانے تک جتنی قربانیاں چاہیے تھی، وہ قربانیاں ایک پچھلی نسل نے دیں، اور آج کے نوجوان کے ہاتھ میں تو ایک بنی بنائی تحریک جو ہے وہ آئی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس کا رومانس جڑا ہے۔ مقبول بٹ نے جب پہلی دفعہ مقبول بٹ صاحب 68 میں سیز فائر لائن کراس کر کے یہاں سے اس طرف گئے، تو وہ گرفتار ہوئے، اور وہ جیل میں رہے، اور ان پر مقدمہ چلا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تو مقبول بٹ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ایسی رسی پیدا نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کو پھانسی پہ لٹکا سکے۔ اب کہنے کو تو اگر آپ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے دیکھیں گے اور آپ باقی واقعات سے، تو آپ کو یہ ایک ڈائلاگ نظر آئے گا کہ ایک فلمی ڈائلاگ ہے کہ ایک ہیرو کھڑا ہے کٹہڑے میں، اور وہ جج کو کہہ رہا ہے کہ جج صاحب ایسی کوئی رسی پیدا نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کو پھانسی پہ لٹکا سکے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس آدمی کی ڈٹرمینیشن دیکھیے کہ وہ جیل توڑ کے جیل جو ہے اس سے وہ فرار ہوتا ہے، ہائی سیکیورٹی جیل سے وہ پھانسی کا قیدی فرار ہو کے سردیوں کے موسم میں شدید برفباری میں ہمالیہ عبور کر کے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، تو وہ اپنی اس ڈائلاگ کو، اپنی اس بات کو سچ ثابت کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ واقعی ابھی ایسی کوئی رسی نہیں بنی ہے جو مجھے پھانسی دے۔ پھر دوسری دفعہ جب وہ جیل میں جاتا ہے، اور جب اسے پھانسی کی سزا سنانے کے دوران جو ہے، پھانسی کی سزا تو پہلے ہی تھی، عمل درآمد کے دوران جب اسے کہا جاتا ہے کہ تم دشمن کے ایجنٹ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑی ترمیم کر لیجئے، مجھے آپ کے الزام جو ہیں وہ اس پہ اعتراض صرف یہ ہے کہ میں دشمن کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں کشمیر پر آپ کے قبضے کا دشمن ہوں، میں خود آپ کا دشمن ہوں، میں کسی دشمن کا ایجنٹ نہیں ہوں، آپ میرے دشمن ہیں، میں آپ کا دشمن ہوں۔ تو پھر وہ جب پھانسی کو جو ہے وہ اس کو سویکار کرتا ہے بڑے عزت اور وقار کے ساتھ چل کے، بڑے یعنی پوری متانت کے ساتھ۔ تو مقبول بٹ نے لال قلعے سے لے کے دلائی کیمپ تک، گلگت تک، کشمیر میں جگہ جگہ، منگلا میں، اور اس کے ساتھیوں نے بے پناہ تشدد برداشت کیا، بے پناہ تشدد۔ وہ پیدل چلتے رہے، وہ 4 بندوں کو لے کر، وہ 2 بندوں کو لے کر، وہ مختلف جگہوں پہ پہنچتے رہے، وہ بدر ہوتے رہے، وہ ماریں کھاتے رہے، ان کو آفرز کی گئیں۔ اور یہ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، کوئی سٹریٹ کے ورکر ہی نہیں تھے، یہ بہت پڑھے لکھے باوقار لوگ تھے، گریجویٹس تھے یونیورسٹیوں کے، دانشور تھے، متمول خاندانوں کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے یعنی ایک آدمی جو گھر سے بہت اچھا کھاتا پیتا ہو، جس کا کاروبار ہو، جس کا بزنس ہو، جس کی جاب ہو، جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہو، پڑھا لکھا ہو، فیملی بھی ساری کی ساری جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوئی، میں سب لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مقبول بٹ کے ارد گرد اس وقت جو ایک پورا ٹیم تھی، ساتھی تھے۔ ساتھی تھے، یہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک بڑا آدمی تھا۔ آپ خالق انصاری صاحب کو دیکھیں، وہ مفسر قرآن تھے، وہ بہت اچھے، وہ جب تقریر کرتے تھے تو مجمع پہ سکتہ طاری ہو جاتا تھا جب وہ بے شک۔ تلاوت اور تشریح کرتے تھے۔ امان اللہ خان تھے تو وہ بھی اپنی اس میں عزم و استقامت میں ایک ہمالیہ تھے، اور وہ بہت پڑھے لکھے اور زبردست آدمی تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ آج کی نسل ہم لوگوں نے وہ نہیں آہنے پہاڑی نے وچ کے تتی واہ ہی نہیں لگی، بالکل۔ تو ہمیں تو تتی ہوا نہیں لگی۔ تو ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اسی وجہ سے
آج مقبول بٹ جو ہے وہ مقبول بٹ ہے، اور وہ پوری قوم کا اور نوجوانوں کا ایک آئیڈیل ہیرو ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ اپیل آج کروں گا کہ ریاست کے ہر مکتبہ فکر کو آپ دعوت بھی دیں، وہ اسپیشلی نوجوان نسل کو، چاہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اس پار ہے یا اس پار ہے، وہ مقبول بٹ کے نظریات پہ عمل کرے اور مقبول بٹ کی جو جدوجہد تھی اس کو لے کے آگے چلے۔ جی بالکل بالکل بالکل، میں ہر روز یہ اپیل کرتا ہوں جی، ہر روز جہاں بھی کہیں گفتگو کا مجھے موقع ملتا ہے تو میں نوجوانوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ایک قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ ایک جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں جو بین الاقوامی جمہوری اصولوں کے عین مطابق ہے، جو انسانی تاریخ کے جو جدوجہد آزادی کی جو مختلف ممالک کی تاریخ اور تحریکیں ہیں ان کے معیار کے عین مطابق آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، آپ کسی ملک کو نہیں توڑنا چاہتے، آپ کسی ملک کے خلاف کوئی عزائم نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ آپ خود سامراجی اور قابض ممالک کے غیر انسانی جنگی عزائم کا شکار ہیں، آپ خود قبضے کا شکار ہیں۔ تو قبضے کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ اخلاقی، قانونی، جمہوری، سیاسی، سماجی تمام اصولوں پر جو ہے وہ پورا اترتی ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی گلٹ کے، بغیر کسی ڈر کے آپ مقبول بٹ کی جدوجہد کو سیاسی طور پر مزاحمت کو آگے بڑھائیں، آواز بلند کریں، خصوصاً پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے نوجوان، یونیورسٹیوں کے، کالجز کے، مختلف شعبہ ہے زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دینے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنے وطن کی آزادی کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ایک آدمی کسی دفتر میں ہے یا کسی جاب پہ ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چوک چوراہے میں آ کر جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہو، لیکن اس تحریک کو ایک ہمہ گیر تحریک بنانے میں جو مقبول بٹ نے کہا کہ آپ کی آزادی کی تحریک کی آواز جو ہے وہ ہر جگہ پہ گونجنی چاہیے، صحراؤں میں، میدانوں میں، پہاڑوں پہ، وادیوں میں، دفتروں میں، گھروں میں، بازاروں میں، ہر چوک چوراہے سے آزادی کی گھن گرج جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ سو ایک قوم کا مزاج ہوتا ہے، ایک مزاج بنانے کی ضرورت ہے ہمیں بحیثیت مجموعی کہ آزادی ہمارا حق ہے، اور یہ ایک لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے، قانونی سٹرگل ہے، ہم کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ ہمیں ہر ادارے میں، ہر چوک چوراہے میں، محراب و ممبر پر، اسکول میں، کالج میں، عدالت میں، کچہری میں، تھانے میں، ہر جگہ پہ وہ نظر آنا چاہیے ہماری قوم کا وہ مزاج۔ تو ابھی ٹائم لگے گا، ابھی چونکہ بہت زیادہ جبر کے نتیجے میں ریاست کی مختلف اکائیاں جو ہیں وہ جبراً تقسیم کا شکار ہیں، اور لوگوں کے درمیان رابطے اور کمیونیکیشن جو ہے اس کا فقدان ہے، لیکن جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ بڑی حوصلہ افزا ہیں، اور یہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں گی، اور لوگ لرن کر رہے ہیں مختلف ماضی کی غلطیوں سے۔ تو ہمیں مقبول بٹ کے مشن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہمارے مطالبات صاف اور واضح ہونے چاہیے۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں قبضے کا خاتمہ چاہیے، ہمیں ریاست کی وحدت کی بحالی چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں اپنا اقتدار، اپنا اختیار، اپنے وسائل پر اپنا اختیار، اپنی شناخت کی بحالی چاہتے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ یہ ایک بڑا سادہ سا معاملہ ہے، اور یہی مقبول بٹ کا پیغام ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنا پیغام، اپنی جو کوشش ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں۔ آج آپ کا پیغام مظفر آباد میں رہنے والا بھی سنتا ہے، سری نگر میں رہنے والا بھی سنتا ہے، اور جموں کی پہاڑیوں میں بھی آپ کی آواز پہنچتی ہے۔ یہ ہماری اس نسل کے لیے اسپیشلی یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے ہم اپنی آواز وہاں تک اپنے لوگوں سے پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔